قرآن ہدایت ہے۔ یہ خطبہ جمعۃ المبارک آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے۔ مقرر ہیں حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید پرانی تقاریر اور خطبات جمعہ سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جو دنیا میں آپ کو پیش آئی یا آنے والی ہے، نبی علیہ السلام اور قرآن جی کی تعلیم میں ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ یہ ایک طویل مسئلہ ہے۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام کائنات بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ سمجھنے کے باوجود میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ بات بالکل واضح ہے۔ بندہ خدا آپ نے دنیا میں سنا، اللہ نے 1,24,000 نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے اور ان کی زندگی کو آپ نے پڑھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ بہت سے انبیاء کا میں نے تمہارے پاس ذکر کر دیا اور بہت سے نبی ہیں جن کا میں نے تمہارے پاس ذکر ہی نہیں کیا۔ 1,24,000 کی تعداد تو بتائی، لیکن یہ کہ ان کی پوری زندگی بیان کر دی، ان کی تاریخ بیان کی، یہ نہیں کیا۔ تو جن انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، آپ ذرا کبھی ان کی تاریخ پڑھو۔ اور یہ بھی عزیزوں میں صاف کہتا ہوں کہ ان کی تاریخ پڑھنے سے پہلے یہ بھی غور کریں کہ وہ کون تھے۔ اللہ کے نبی تھے، خدا کے پیارے تھے، اور جتنا پیار اللہ تعالیٰ کو نبی سے ہوتا ہے اتنا پیار اور کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ تو مانی بات ہے، اس کو کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ اور نبی سے یہ بچے بھائی کھیل رہے ہیں، میں نے اشارہ بھی کیا، ضرور ٹیب نہیں آ کہ یہ بچوں کو ہٹاؤ، 2-3 لگاؤ، ان کو ہٹیں گے۔ سنو بھائیو، بات غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کو نبی سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں نبی سے زیادہ خدا کا پیارا کوئی نہیں ہوتا، اور نبی کو بھی اللہ سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی انسان کو اللہ سے پیار نہیں ہوتا جتنا نبی کو خدا سے محبت ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بالکل واضح ہیں۔ نبی خدا کا اتنا پیارا انسان ہوتا ہے، اتنا پیارا انسان ہوتا ہے کہ اس سے اونچا تو انسان کو پیارا ہے ہی۔ چلے آئیے درجہ بدل جائے۔ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بڑا ہی پیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو بھی اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ مثال کے طور پر سننا چاہتے تو سن لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ قرآن مجید کا آپ پڑھ کے دنیا چھوڑی، ماں باپ چھوڑے، سارا جہان چھوڑا، ساری کائنات چھوڑی، حکومت کے ساتھ ٹکر لی اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ پھر جو تکلیف آئی، جو دکھ آئے، وہ آپ نے پڑھے سنے ہیں۔ کون سا وہ دکھ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا گیا؟ اور کروڑوں مرتبہ آپ نے سنا۔ آخری حربہ تو ہم نے یہ استعمال کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، چنانچہ انہوں نے ڈالا۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے۔ اس وقت نبی کی خدا سے محبت اور خدا کی نبی سے محبت اس کا اندازہ کیجیے۔ فرشتہ آیا، اور فرشتہ بھی جبریل آیا۔ 600 پر ہیں جبریل کے علیہ السلام۔ لوط قوم کی 12 بستیوں کو ایک پر پہ اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کر کے زمین پہ دے دیا۔ اتنا عظیم الشان صاحب طاقت فرشتہ، اور اس کو طاقت کس نے بخشی؟ یہاں سے آ کے مشرق کو دھوکہ لگتا ہے۔ جب مشرق دھوکہ دیتا ہے اس طرح سے کہ فلاں کو اتنی طاقت، اللہ کے بندے یہ دیکھو کہ بچنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ اور یہ مسئلہ اگر سمجھا تو جادوگروں نے سمجھا جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آئے تھے۔ جناب 1,60,000 سانپ ان کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں، قرآن جی کا 16واں پارہ نکال کے آپ دیکھیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بلائے کہ 1,60,000 سانپ، اور میں نے اگر کچھ کیا بھی ایک سانپ تو پھر یہ ایک ہوگا، وہ 1,60,000 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ کو بلانے کی بات نہیں، کامیاب تم ہو گے کیونکہ تمہارے ساتھ میں ہوں، اور جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ اللہ آدم کیا ہے فرمایا اگر آسا تو ڈالو، آسا ڈالا۔ اتنا بڑا اجتہاد ہو گیا کہ فائدہ ہوا تلقف ما یافکون،
1,60,000 شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا شام ایک ہی لقمے میں ہضم کر کے، ایک لقمے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو آیا اتنا بڑا شام، اس شام کو چھوٹا سا جو ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا شام۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ہاتھ لگاؤ، تمہارے ہاتھ لگانے کی دیر ہے کہ جیسے پہلے سوتا تھا ویسا سوتا ہی بنا دوں۔ ہاتھ لگایا تو سوتا۔ اب جادو کا سمجھو کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو ہمارے جادو کو مٹا نہیں سکتا تھا، جو مٹا گیا ہے یہ خدا کا نبی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ آپ اصل قرآن پڑھتے ہوئے میں معاف کر رہا، تنگ نہیں کر رہا، تنگ نہیں کر رہا۔ کل میں نے 2 رکوع لڑکوں کو ترجمہ تو صحیح انہوں نے کیا، پہلا تو ساری کائنات کو میں نے کیا، روزی تو ساری کائنات کو میں دیتا ہوں، مشکل کشا وہ آ گئے ہیں، پکارتے ان کو، پوچھتے کو ان کو، دہائی ان کے نام کی دیتے ہو، حاجت روا ان کو مانگتے ہو۔ فرمایا میرے سوا نہ کو حاجت روا نہ کو مشکل کشا، جو خود حاجت مند محتاج ہو وہ حاجت روا۔ ارے بھائی یہ مسئلہ بھی نہیں سمجھ، خود تو وہ حاجت مند ہے، کسی کی حاجت روائی کیا کرے گا؟ اب آپ کے دل میں شبہ تو آیا ہوگا، میں وہ انشاءاللہ دور کیے دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے سمجھے کہ یہ واقعی خدا کا نبی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ 9واں پارہ 16واں پارہ 2 جگہ اللہ فرماتے ہیں، اور 19ویں پارے میں 3ری جگہ بھی فرمایا وہ جادوگر جب انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو موعظہ دیکھا، اللہ کے دربار میں اس طرح سجدے میں گرے جیسے کسی نے دھکا دے کے گرا، بے اختیار ہو کے گر گئے، اور زبان سے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ تیرے اندر تیرے سوچے کے اندر بڑی طاقت ہے، ہماری ساری طاقت کو ایک لقمے میں ختم کر گیا، لیکن پوجا تیری یا تیرے سوچے کی نہیں کی جائے گی، پوجا اس کی جائے گی جس نے تمہارے اندر یہ طاقت پیدا کی۔ یہ اصل حقیقت ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو اللہ کی مہربانی سے آپ کا دل صاف ہوتا، لیکن آپ نہیں سمجھتے۔ آپ نے جب کبھی کسی سے نبی کا موعظہ سنا، آپ نے کہا کہ اب جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ جب آپ نے کوئی کرامت کسی ولی کی سنے، آپ جب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، خدا کے بندوں نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے عزیزان گرامی، روایت تو قابل تنقید ہے، یہ پوری صحیح نہیں ہے، لیکن اتنا تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبوی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو کے لڑو، پہاڑ کی اوٹ میں لڑو۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق کی آواز مدینہ شریف میں دی ہوئی شام کے علاقے میں مجھے اس طرح سنی گی جیسے حضرت عمر فاروق میرے کان میں بات کر رہے ہیں۔ کس نے سنائی؟ اللہ نے۔ مشرک نہیں ہے سمجھے گا، وہ کہا اب یہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کہیں دھوکہ لگا جا، تم شرک میں مبتلا نہ ہو۔ عمر فاروق منبر پہ کھڑے ہیں، آواز ہوتے ہیں، ساری آواز سنتے ہیں، وہی عمر فاروق اسی منبر کے قریب اسی مسلح سے کھڑے ہو کے صبح کی جماعت کراتے ہیں، قاتل نیچے چھپا ہوا ہے، وہ نکلتا پیٹ میں چھڑا مارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کہیں شرک نہ شروع کر دینا۔ عمر اگر مشکل کشا ہوتا تو جس عمر نے منبر پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی، اس کی آواز وہاں پہنچ گئی تھی۔ آج اس عمر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا قاتل منبر کے نیچے چھپا ہوا، یہ میں نہیں مرضی ہے۔ میں کہوں تو ان کی آواز دور پہنچا دوں، اور میں کہوں تو پاؤں کے تلے بھی ان کو پتہ نہ کرے کہ کیا۔ میرے بھائی جو شخص یہ نہیں سمجھتا وہ خدا کو خدا کیسے سمجھتا؟ وہ تمیز ہی کیا کر سکتا ہے کہ توحید اور شرک ہے کیا؟ وہ تو انسان انسانیت کو نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اگر یہ مسئلہ سمجھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے جادوگروں نے سمجھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کی طرف سے سب۔ اب اتنا عظیم فرشتہ جبریل جس کے 600 پر ہے وہ آیا، وہ آ کے سنو کیا کہتا ہے، حل لگا ہے یا حاجت۔ اگر آپ کو کوئی حوالہ کسی جگہ نہ ملے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی پڑھو، بالکل یہ الفاظ ہے۔ فرشتہ کہتا ہے حل لگا ہے یا حاجت، ذرا غور کیجیے، وقت کا اندازہ کیجیے، نزاکت کا اندازہ کیجیے، پریشانی کا اندازہ کیجیے۔ اس وقت کو ذرا ذہن میں رکھ کے ادھر آ گیا آسمان پر آپ کی گرمی جا رہی ہے، اور ادھر جناب ابراہیم ہے علیہ السلام، اور پوری دنیا مخالف ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو آسمان پر معبود اکیلا اور ابراہیم تیرا عابد اکیلا، کوئی میرے ساتھ تیری بات کرنے والا نہیں۔ تو آسمان سے آواز آتی ابراہیم میں نے بھی بہتر سے بہتر مخلوق پیدا کی ہے،
لیکن ساری کائنات کو نگاہ دلائی میں نے اپنا حبیب بنانے کے لیے، اپنا خلیل بنانے کے لیے، تو مجھے تیرے ساتھ کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو میرا خلیل ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا میں تیرا ہوں. اس وقت کا اندازہ کیجیے فرشتہ آن کے کہتے ہیں حل کہہ لیا حاجت، اے ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ خدا را غور کیجیے، فرماتے ہیں ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں، وقت کا اندازہ کیجیے، نزاکت کا اندازہ کیجیے، حالت دیکھیے، بے بسی بے کسی دیکھیے، کفر کی طاقت دیکھیے، آپ کی گرمی دیکھیے، آپ کی شدت دیکھیے، اور فرشتے کی آمد کا اندازہ، اور پھر جبریل فرشتہ جس کے 600 پر ایک پر 12 بستیاں اٹھا لے تو پرواہ کوئی نہیں. کہتا حل کا لیا حاجت کوئی ضرورت ہے؟ فرماتے اما علاقہ فلاح جبریل تیری طرف مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے تیری طرف. وہ کہتا میں نہیں کہتا میری طرف ضرورت ہے. ضرورت تو آپ اللہ سے مانگے، لیکن آپ مجھے کہیں میں اللہ سے کہوں، میں صدقے میں پیغمبر کی زبان سے. فرماتے ہیں پہلے میں تجھ سے کہوں پھر تو خدا سے کہے، تو مجھے تو خدا نے یہ کہا کہ براہ راست مجھ سے کہوں، تو میں واسطہ درمیان میں کیوں ڈالوں، سیدھا کیوں نہ کہوں اس سے؟ پرے ہم کو میرا اور میرے دوست کا راستہ چھوڑ. ابراہیم پھر زبان سے کہو، کہنا بھی نہیں. حضرت کو خدا کو مانو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کو خدا مانو. فرماتے ہیں کہنا بھی نہیں ہے. ابراہیم کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا آج کہنے کی ضرورت نہیں، پہلے کہہ دیا، پہلے دوستی اس سے پیدا کر دی. کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ ہو، کہو حسبی اللہ ہو نعم الوکیل، حسبی اللہ ہو. میرے بھائیو آپ وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ نے یہی وظیفہ پڑھا، چوتھا پارا حسبی اللہ ہو نعم الوکیل. وہاں حسب اللہ کیونکہ بہت سے نا اکیلا ہو تو حسبی اللہ، زیادہ ہو تو حسب اللہ. حسبی اللہ ہو نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے. اور یہی وظیفہ سکھایا اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو. فرمایا فإن تولوا، یہ پیارے اگر یہ نہیں مانتے مقابلہ کرتے ہیں، میں تجھے ایک وظیفہ سکھاتا ہوں، مان لیا کرو کچھ نقصان نہیں دے گا. فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. آپ ان وظیفوں کو یاد کریں، وقت فقط پڑھا کریں، نہ ان کی تعداد مقرر ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے. جب چاہیں پڑھیں اور جتنا چاہیں پڑھیں، اللہ سے دوستی پیدا کریں. حسبی اللہ ہو نعم الوکیل کہہ دیا میں نے، اللہ سے کہہ رکھا ہے، آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جلا کے راضی ہے تو میں اس کے راستے میں اپنی جان دے کے راضی ہوں. وہ راضی ہونا چاہیے. جان مانگتا ہے تو جان میری اپنی نہیں، اسی کی دی ہے. کیا ہے اگر اسے مانگی تو کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا. آج میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. اب فرشتے حیران ہیں، یا اللہ یہ تو کتاب ہے، یہ تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا انسان ہے دنیا میں. اللہ یہ جلایا جائے گا، جل جائے گا. فرمایا فرشتوں میں بھی قدرت کا تماشا دیتا ہے. اگر وہ میرا ہے تو میں اس کا ہوں. اللہ وہ تو آگ میں ڈال دیا. فرمایا ابراہیم اوپر ہے آگ کے اور میرا آدم نیچے آ گیا ہے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ خبردار ٹھنڈی ہو جانا، میری امانت آ رہی ہے، زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، میرے نبی کے پاس کپڑا نہیں. موسم بہار بنا کے رکھا ہو، میری امانت محفوظ رکھو، جہاں چاہے محفوظ رکھے. ابراہیم نبی کو آگ میں محفوظ رکھا، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا. آپ خدا کو خدا نہیں مانتے، آپ نے قرآن کبھی نہیں پڑھا. آپ نے شرک اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیا کہ آپ کا دل دماغ خراب ہو گیا. اب آپ توحید کو سن کے چڑھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں خدا کے نبی اللہ کے ولی ہیں، ان سے زیادہ کوئی پیارا نہیں. آدم اللہ کے نبی ہیں، خدا کے پیارے ہیں. نوح اللہ کے نبی ہیں، خدا کے پیارے ہیں. میرے بھائیوں حضرت ابراہیم خدا کے نبی ہیں، بڑے پیارے خدا. موسیٰ عیسیٰ زکریا یحییٰ یوسف یعقوب سلیمان داؤد علیہ السلام اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اور ساری کائنات ایک طرف رکھ دو، سب سے زیادہ پیار اللہ کو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ. لیکن آئی مشکل کو ہٹا نہیں سکتے اور کسی کو مشکل میں پھنسا نہیں، پھنساتا تو اٹھا ہی نہیں، آئی کو ہٹا نہیں سکتے. آپ اصل میں بات یہ کیا کریں، آپ ناراض ہوتے ہیں اس لیے کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے. کون سی نبی کو مانتا؟ قرآن پڑھا ہے آپ نے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ آپ کو قرآن کی پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق دے. بھائیو حاجت روا مشکل کشا اللہ نے تو واقعات میں لا کے توحید کو سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ چاہے سلامت رکھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے سلامت رکھا، آپ نے ہمیشہ سنا. تفسیر معلوم تنظیر میں لکھا کہ
نمرود اور اس کے ساتھی سمجھے کہ ابراہیم گھر چکا ہے. جب آگے ہو کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام باغیچے میں نماز پڑھ رہے ہیں. نار کو کیا بنایا؟ گلزار بنایا. کس نے؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی. قلنا یا ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تفسیر معلوم تنظیر میں لکھا ہے تو وہ آگے بڑھے. نمرود آگے بڑھا. دیکھیں ہڈیاں وڈیاں کو نظر آتی ہیں. دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. حیران ہو کے ویسے ہی تعجب کے لہجے میں کہتا ہے آج کیا بات ہے؟ تجھ میں گرمی نہیں رہی؟ اتنا ہم نے تجھے ڈرایا تجھ میں گرمی نہیں رہی، کیا بات ہے یہ؟ کہتے ہیں آگ کی طرف سے آواز آئی. خدا نے آواز آگ کو زبان دی. وہ کہتی ہے گرمی کا تماشا دیکھنا ہے تو تم آ کر دیکھو. گرمی دیکھ رہی ہے تم آ کر دیکھو. یہ وہی ہے جس کے لیے میں گلزار بن گئی. اللہ کا آرڈر ہی ایسا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک کیا دو کیا چار کیا آپ نے دنیا میں کچھ سنا نہیں؟ سنتے ہیں ہمیشہ آپ، لیکن آپ کہتے ہیں توحید سے. اور آج میں صاف کہتا ہوں خدا کے بے شمار نبی شہید ہوئے، اللہ کے بے شمار نبی شہید ہوئے. کفار نے ستایا، تنگ کیا، اور اتنا تنگ کیا، اتنی تنگی پہنچائی. قرآن مجید گواہ ہے اما حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بغیر کسی آزمائش کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ فرمایا ابھی تو پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے پاس آئی نہیں، جو ان کو دنیا میں تکلیف پہنچی ان کا نمونہ کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں. بلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. میں نے ان کو تکلیفیں دی، بھوک بھی دی، پیاس بھی دی، میں نے ہر قسم کی آزمائش کی. وزلزلوا، فرمایا ہلا دیے گئے. اچانک نہیں ہلا دیتے گئے، چھوڑ دیا گیا. زلزلوا، ہلا دیے گئے. فرمایا میں نے اتنی تکلیف ان کو دی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. نبی اور نبی کے سارے ساتھی جب تنگ آ گئے آزمائش سے تو کہنے لگے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو میں نے آواز دی الا ان نصر اللہ قریب. میرے پیارے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں آزمایا کہ مجھے تمہاری ایمان میں شبہ ہے. آج بات کان کھول کے سن لو، مجھے خاطر کے ساتھ سنے نہیں. فرمایا میں نے اس لیے نہیں تمہیں آزمایا، مجھے تمہارے ایمان سے شبہ ہے. میں نے تمہیں اس لیے نہیں تکلیفیں دی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں تکلیفیں دی کہ تمہاری تکلیف سے میں راضی ہوتا ہوں، تمہیں تکلیف پہنچ کے تمہیں خوش ہوتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. یا اللہ تکلیفیں ہمیں دیتا کیوں ہے؟ ہم نبی ہیں اور نبی سے زیادہ پیار تیرا کسی سے نہیں ہوتا، پھر ہمیں تکلیفیں دیتا کیوں ہے؟ فرمایا میں اتنی تکلیفیں دوں گا پیغمبروں کے دوسرے لوگوں کو اتنی نہیں تکلیفیں دوں گا. مولا کیوں؟ فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو اپنی تکلیف خود دور کیوں نہ کرتے؟ جب اپنی تکلیف ہی ہٹا سکتے تو مشکل کشا کون ہے؟ یہ درس توحید تھا، آپ نے اس کو شرک بنا لیا. جو توحید کا بات تھا وہ آپ کے لیے شرک کا نمونہ بن کے سامنے آ گیا. ایمانداروں، یا چھوڑ دو ایمان کو، جس ایمان کا آپ دعویٰ کرتے ظاہر یہ ہے میری مراد، یہ سچے مسلمان بن دو. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا اونچی کہہ دیا کرو کوئی حرکت نہیں، یہ آواز تو جتنی اونچی آئے اتنی پیاری ہے. میرے عزیزوں بھائیوں اور نبی سے پیار کرنے والوں، میں آپ سے کیا کہوں؟ میں نے گزشتہ میں بتایا تھا، میں نے اور اللہ آپ سب کو نصیب فرمایا مسجد نبوی میں نماز پڑھی. ہمارے بزرگ تھے نا چچا مولانا عبد اللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، کمزور تھے، محیط تھے، چھوٹا سا وجود تھا، اور مدینے شریف میں رش پڑا جاتے اور ممبر کے پاس نبی کے پاس نماز پڑھتے، پانچوں نمازیں وہاں پڑھتے. ہم کئی دفعہ پیچھے رہ گئے تھے، رش پڑا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کمزور ہیں، آگے نہ جا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچے. فرمانے لگے میں چاہتا ہوں وہاں نماز پڑھوں جہاں محمد رسول اللہ نے پڑھی، وہاں سجدہ کروں جہاں بلال نے کیا، وہاں میرا سجدہ. اس وقت اتنی مسجد تھی نا، مسیح تو بعد میں ہوئی نا، ٹھیک یہ بھی مسجد ہے جو بعد میں مسیح ہوئی ہے، لیکن جہاں سجدہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں نماز پڑھا گیا، وہ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس منبر پہ کھڑے ہو کے نبی خطبہ دے گیا، جس ستون کے پاس نبی خطبہ دے، اور نبی نے جب ستون کو چھوڑ کے ممبر پہ آ کے خطبہ شروع کیا تو ممبر رونے لگا.
اس طرح اس کی اونچی آواز آئی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطبہ سننا حضور کا مشکل ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام سنو لو خدا کے بندوں کو سن کے امام بھی سامنے لاؤ اپنے نیچے ممبر کو چھوڑ کے اترے، نیچے اترے اور اس ستون کو چھاتی سے لگایا، ستون کو نبی نے چھاتی سے لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح سسکیاں لے کے وہ ایسا ایسا خاموش ہوا جیسا بچہ ماں کی گود میں خاموش ہو۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ستون داؤد آدمی نے حدیث کتاب میں پہلے بھی لے کے آؤ، پھر میں لے کے آیا ہوں صاحب مکے شریف سے داؤد آدمی نے حدیث پر حضور فرماتے ہیں ستون تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہارا خیال ہو تمہاری منشا تو میں ممبر چھوڑ دوں، خطبہ تیرے ساتھ ٹیک لگا کے کروں، میں ممبر چھوڑ دوں خطبہ تیرے ساتھ ٹیک لگا کے کروں، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ تجھے اللہ جنت کا ایک درخت بنا۔ اللہ کے بندو اللہ کو جان دو گے کیا پاؤ گے وہاں جا کے کچھ کر کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ وہ سکون کہتا ہے اللہ کے نبی اگر یہ بات ہوئی کہ آپ میرے ساتھ خطبہ پڑھیں یہ بات ہمیشہ رہے گی؟ فرمایا ایک دن آئے گا نہ تو ہوگا نہ میں ہوں، تو جنت ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ سنو اللہ کے بندو میں بار بار آپ سے اس لیے اطلاع کرتا ہوں کہ آپ کا دل صاف ہو، دماغ صاف ہو، کتنا توحید آپ کے دل میں آ جائے، آپ کے جناب میں جو شرک کی بدبو بھری ہے وہ نکل جائے اور اس کی جگہ خدا آپ کو توحید اور سنت سے مالا مال کر۔ میں یہ کہتا ہوں اور میری کوئی خاص نہیں ہے۔ سنو وہ سکون کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی دعا کیجئے مجھے اللہ اس بہشتہ درخت بنائے جہاں آپ ہو، جہاں آپ۔ تو میرے جیلوں میں کہہ رہا تھا کہ میں نے وہاں نماز پڑھی، کہاں؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ممبر سے لے کے میرے روضے تک درمیان کی جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ بہشت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ میں جب وہاں نماز پڑھ کے آیا تو آگے میں آ کے درس کرنا تھا، میں نے کہا ساتھیوں کرے سننے والوں اب تم یہ بھی سن لو، کائنات مشرق مغرب جنوب شمال جتنی کائنات اللہ کی پوری زمین پہ پھر جاؤ، ایک ایک انچ پہ چلے جاؤ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے۔ مانو نہ مانو یہ تمہاری قسمت کی بات ہے، میرے ہاتھ میں ساری قسمت نہیں ہے، دنیا میں کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے، کسی مقام پر بہشتی دروازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بہشتی دروازہ ہے تو وہ ہے جہاں میں نماز پڑھ کے آیا، وہ منبر نبوی روضہ نبی کے درمیان کی جگہ ماں بہنا بیٹی کون سناتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ ماں بہنا بیٹی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والوں، عمر فاروق کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، اگر اور تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اگر صدیق کا حلم کا سبق تمہیں نظر نہیں آتا، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان تمہیں یاد نہیں ہے، میں نے وہاں بتایا، میں نے کہا یہ مکہ شریف میں 40 مسلمان پہلے وہاں موجود تھے، اب آیا 41واں یہ آیا، اور اس نے جب آ کے اسلام قبول کیا خدا کے نبی گھر میں وضو فرماتے ہیں، اسی وقت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ وضو کیسا؟ نماز کے لیے۔ اے اللہ کے نبی نماز یہاں؟ فرمایا ہاں کیوں؟ اے عمر مشرک مجھے بیت اللہ میں نماز مجھے آتا ہے کہ روکتے ہیں، مشرک بیت اللہ میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، میں اس لیے نہیں رکا کہ مجھے آگے اردو نہیں آتا، مجھے آتا ہے، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ اے عمر مجھے مشرک بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور دنیا میں علی کو مشکل کشا کہنے والوں یہ علی پہلے موجود تھا، جو پہلے مسلمان تھے ان میں علی موجود تھا، پھر کہتا ہوں علی موجود تھا۔ میں خدا کے لیے پوچھتا ہوں تم سے کہ مشکل کشا تو تمہارا موجود ہے، پھر نبی گھر میں نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اور ایک کبھی ہو شاید یہ حوالوں سے بھی بدتر بہتر ہو، مشکل کشا جسے تمہیں کہتے ہو وہ علی ہے نا، رضی اللہ ہو، علی کو کہتے ہو وہ موجود ہے، لیکن نبی گھر میں نماز پڑھتا، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب جب عمر فاروق نے عرض کیا حضرت یہ کیا؟ سنا عمر مجھے کافر بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اے اللہ کے بندو جاؤ، دنیا قیامت تک رہے گی، آئیں گے جائیں گے اور وہاں بھی پہنچیں گے، دنیا جائے گی، عمر فاروق اپنی شان سے ڈالے گا۔ فرماتے اللہ کے نبی سنیے کیا الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پھر نبی گھر میں نمازیں پڑھے تو کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ آج بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی۔ آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ عمر کے سامنے کون آتا ہے، اعلان ہو گیا جس بے ایمان نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے اور بیوی کو ران کرانا ہے، وہ آج عمر کی تلوار کے سامنے آئے، عمر فاروق دائیں طرف اور حضرت حمزہ بائیں طرف،
میں نے کہا کہ تم نے کسی کو مشکل کشا مانا تو اس کو مانو جس کے ایمان آنے سے نبی بات میں نماز پڑھنے گیا. کوئی مشکل کشا ہو کیا تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارا تو کہاں ہے؟ تم کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ دنیا میں تمہیں معلوم نہیں کیا رات ہے دن ہے؟ کچھ تو خدا را سوچو. میرے عزیز بھائیوں، میں نے ان سے کہا اور آج جہاں کا تو وہ وہاں تو تھوڑے تھے نا، وہاں انہوں نے اس دفعہ کہا لا الہ الا اللہ خمینی روح اللہ، اور پھر یہ بھی کہا اللہ اکبر خمینی راہبر. خیر پولیس نے مرمت اچھی کی. رب شیطان مشرکوں نے ملتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور حج میں شرک کرتے ہو. خوب مرمت کی اور آپ تک کچھ دیر میں اور حکومت کی سطح پر بات ہو گیا کہ اگر شراب تحصیل تو حج میں آنے سے ہم روک دیں گے. بڑی شراب کی انہوں نے. اور ایک اور ہمارا بھیا بیٹھا تھا وہاں مسجد نبی میں، بزرگوں نے فرمایا، بلا بزرگ نے کہا، بزرگوں کا ارشاد ہے، ایک ارب اس کی بات کو سمجھ گیا. اللہ جانتا اس نے کیا کہا. کہتا ہے یا شیطان او شیطان روضہ رسول کے پاس بات کر پھر کہتا بزرگوں نے فرمایا، کہتا کسی بزرگ نے نہیں فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرمایا. یہاں یہ کہتے ہو شرم نہیں آتی؟ کچھ یار حدیث کو سمجھو کہ نہیں؟ ٹھیک بزرگ فرماتے ہیں ان کی زبان پاک ہے، ان کا کلام بھی پاک ہے، ان کی زندگی نیک ہے، وہ ہمارے محترم ہے، ان کی پاؤں کی خاص ہو ہمارے سر کا تاج مانتے ہیں، لیکن فرمان نہیں چلے گا کسی کا سوائے محمد رسول اللہ. حکم نہیں چلے گا. میں امام سے کہتا ہوں جو نبی کے حکم کو چھوڑ کر کسی امام کا حکم چلاتا ہے وہ مشرک ہے. جیسا پہلا مشرک ہے جو خدا کی توحید میں شرک کرتا ہے، ایسے رسالت میں شرک کرنے والا بھی مشرک ہے. قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے. نبی علیہ السلام کا مقام ہی کچھ نہیں سمجھا. فلاں بزرگ نے یوں کہا، 1000 مرتبہ کہا بزرگ نے. میں کروڑوں مرتبہ بزرگ کی بات نہیں مانتا، مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا. جہاں صاف کہتا ہوں کہ میں پیر پلانی کی رحمت اللہ علیہ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. چاروں اماموں میں سے کسی امام کی بات نہ مانوں، آپ مجھ پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. صحابہ میں سے کسی صحابی کی بات نہ مانوں، آپ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے، بالکل نہیں لگا سکتے. کہیے کسی عالم کو، میں کہتا ہوں کہ میں ان کی بات نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور اگر حضرت محمد صلی اللہ کے فرمان میں شبہ بھی کروں تو قسم خدا کی پکا کافر ہو. یہاں فتویٰ پہلے ہی بنا ہے کیا فلاں رب کا لاج ہو منون حتیٰ جو حق کے منہ کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے نبی، جو تیرے فرمان کے بعد کسی بلی کے پاس جائے گا عمر کی تلوار سے گردن اڑا دو، میرے پاس وہ مسلمان ہی نہیں ہے. قرآن کو مٹا نہیں تم سکتے، چھپا بھی تم نہیں سکتے. ہے قرآن بیان کرنے والے، بتائیں گے، سنائیں گے اور انشاءاللہ سنائیں گے. زیادہ بات نہیں ہے. مشرق و مغرب تک اگر میں نہیں پہنچ سکتا، انشاءاللہ وزیر کراچی سے پشاور یہاں تک تو میں پہنچ سکتا ہوں. اور اللہ کے فضل کرم سے فخر سے نہیں بات کر رہا، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. 1 مہینہ 12 دن میں نے بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبی میں درس دیا ہے، اور میں نے یوں بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھ کر کے بار فرش پہ درس تھا کا مجمع. میں نے کہا مسلمانوں، حج کرنے والوں، تم نے کہہ دیا زبان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آگے 3 مرتبہ کہلایا کہ اللہ تو ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. میں نے کہا کہلا دیا، منوا دیا، مان گئے ہو تم. کو سکتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم وہ جو سرکار مدینے میں ہے وہاں بھی وہی کام آئے گی اور وہاں بھی وہی کام آئے گی. لیکن ساتھ یاد رکھنا، سفارش کریں گے گناہگاروں کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی سفارش کریں گے. لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے چھٹی اجازت مانگیں گے، میں اجازت دوں گا. سفارش کریں گے نہیں اجازت دوں گا نہیں کریں گے. تمہاری سفارش کیجیے کہ میرے پاس انہوں نے قرآن کا 10واں پارہ نکال کے دیکھو، اتنی زبردست سفارش کی. کرتا اتار کے اپنوں سے پہلا دیا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا. جانتے ہو نبی کا تھوک؟ آپ حضور نے اپنا تھوک اس میں ڈالا. میں زیادہ ٹائم نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا حضور کے تھوک کی برکت کیا ہے. ابھی کھارا کنواں تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنا تھوک مبارک کنویں میں ڈال دیا، قیامت تک کبھی پانی میٹھا ہو گیا.
جی یہ وہ تھوکا جو صدیق کی ایوی پہ لگا تو سانپ کا زہر دور ہو گیا. یہ وہ تھوک ہے حضرت جابر کے گھر کھانے میں ڈالا گیا تو 4 آدمی کا کھانا 1400 نے کھا لیا. حضرت جابر فرماتے نہ کھانے آٹے میں کمی آئی نہ سالن میں کمی. بہرحال اللہ کے نبی اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالتے, کرتا اتار کے اپنے پہناتے, جنازہ پڑھایا اور نبی نے دعا مانگی اللہم اغفر لہ ورحمہ, یا اللہ اس کو بخش دے, اس پہ رحم کر دے. جب جنازہ پڑھا دیا, کرتا پہنا دیا, تھوک منہ میں ڈال دیا, سنا آسمان سے آواز آتی ہے میرے پیارے نبی جتنی طاقت تھی استعمال کر لی. یا اللہ مجھے معلوم ہو کہ اور مانگوں تو بخش دے گا, میں زیادہ بھی مانگ کے لیے تیار ہوں. مولا میرا دشمن تھا لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے کیونکہ تو نے مجھے بھیجا تمہار صلی اللہ رحمت للعالمین. فرمایا اے نبی یہ تو ایک جنازہ پڑا ہے, اے نبی یہ تو ایک مرتبہ تھوک ڈالا ہے, اے نبی ایک کرتا تو نے پہنایا ہے, ایک مرتبہ جنازہ پڑا ہے, قیامت تک میں تجھے زندہ رکھوں اور قیامت تک تم اس کے لیے دعا بخشش کی مانگتے رہو. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ نبی تمہاری بات نہیں مانوں گا, اس کو نہیں بخشا جائے گا. پنجابی کا شعر کہا کسی نے, منافق کا پڑھا جنازہ نبی نے, خلاصی نہ پائے پھر بھی شکی نے, اے پیغام لیا کے سنایا وہی نے, خدا جس کو پگڑے چھڑا کوئی نہیں سدا, محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سدا, پر خدا جے کر پگڑے تو چھڑا کوئی نہیں. یہ بات تو یہ ہے, اختیار اس کا, مالک وہ. اب میں نے ان سے کہا وہاں, میں نے کہا دیکھو عزیزو, میں نے عزیز کر کے پیار سے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھو عمر فاروق کو برا نہ کہو, تمہارا ایمان برباد ہو گیا. اور صدیق رضی اللہ ہو, عمر اور صدیق یہ 2 ہستیاں, اللہ کی ذات نے ان کو سلایا کہاں, اب وہ کہاں ہے, علی وہاں نہیں ہے, حسن وہاں نہیں ہے, حسین وہاں, سنتے ہو یہ 2 وہاں کیوں ہے, ایک دائیں طرف اور ایک بھائی یا اللہ تیری ذات کی بے نیازی کے صدقے جائیں, یہ 2 یہاں کیوں, اور کیوں نہیں کرایا, یہ 2 یہاں کیوں ہے. فرمایا دنیا میں شیطان لوگ آئیں گے, ان کو گالیاں دیں گے, ان کو برا کہیں گے, میں نے دنیا میں ان کو عزت دی اور دنیا سے جب گئے تو میں نے اپنے پیارے نبی کے ساتھ بیٹھ کے روزے میں ان کو جگہ دی تاکہ کسی شیطان کی بکواس ان تک پہنچنے نہ پائے. میرے بھائیوں عزیزو اب ٹائم نہیں اجازت دے رہا, ٹھیک 25 منٹ ہو گئے ہیں ایک بچے, اور یہی کہا تھا کہ 25 منٹ میں ختم ہو جایا کرے گا. بات آگے بھی آئے گی اور آئندہ جمعے آئے گی, انشاءاللہ بھی آئے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے. یہ بڑے بڑے عظیم لوگ خدا کے نبیوں تک شہید کیوں ہوئے, یہ حسین شہید کیوں ہوئے, یہ سلسلہ کیوں آیا. میرے بھائیوں ایک دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حاضر نصیب ہے. آپ نے نرمی سے آدمی کہا ہے, نہیں جذبے سے کہیے اللہ حاضر نصیب. بڑی عظیم بات ہے, اللہ کسی کو نصیب کرے. جو آپ نے سنا ہے ابھی حج کیا نہیں نا کئیوں نے, وہ نہیں پوری حقیقت کو جانتے. میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا, میرے اور کئی دوستوں کے اندازے میں 42 لاکھ حاجی, 42. اور میں رائے والوں سے کہتا ہوں یہ منہ سے بات نکالا کرے کہ ہمارا اتنا حج کے بعد خبردار, نہیں تو ہم یاد رکھنا تمہاری تردید ایسی کرے گی کہ تمہیں ہوش آ جائے گی. کسی اجتماع کو, کسی کچھ کو, کسی مجمع کو حج کے ساتھ تشریح نہ دو. ارے یہ رائے گنج نام کیا ہے, رائے گنج ضلع. اب قصور ہے یا لاہور, اب قصور ہے. رائے گنج ضلع قصور, رائے گنج, رائے میں نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں رائے گنج. اس کو تشریح کے تو حج سے خدا کے قسم حج کا نظام تو ہے جہاں حضرت محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی, جہاں سرور کائنات نے دعا مانگی تھی. تم باتیں کرتے کرتے اگر آگے بڑھے تو پھر تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا پڑے گا. خبردار, جتنا اجتماع حج میں ہوتا ہے اتنا دنیا کی کسی اجتماع میں جی کسی مقام میں نہیں. 42 لاکھ حاجی, اور کمال یہ میدان عرفات ہے. زور کی نماز بھی پڑھی جائے گی, عصر کی بھی پڑھی جائے گی. اور میں نے دیکھا مولانا فاقی دینا تو میں نے دیکھا سمجھے, میں نے اپنے دوست بریلوی سے پوچھا, میں نے کہا ننگے ساتھ نماز ہو جاتی ہے, جی پھنسیا پڑھ نہیں پڑی, یا حج کے لیے آپ پھنس گئے ہو
مت زبان سے یہ الفاظ نکلتے ابھی سر سے ہو کوئی چیز تو بھی نماز ہو جاتی ہے، ننگا سر ہو تو بھی ہو جاتی ہے۔ احرام میں آپ سر پہ یوں کپڑا آ جائے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ احرام میں جو کام ہے وہ ننگے سر۔ اور مولانا عبد اللہ بریلوی امام کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی جماعت کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب میرے پاس اندر پڑی ہے جس کا نام احکام شریعت، صفحہ 63 پہلا حصہ، صفحہ 93 دوسرا حصہ۔ وہ فرماتے ہیں ننگے سر نماز ہو جاتی ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنی فطر ہے۔ اللہ کے دربار میں جتنا عاجز ہو کر زمین پہ خاص کے اپنے ماتھے پر رگڑے اللہ اتنا ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بہت وقت قسم خدا کی حوالہ نہ موجود ہو تو اس سے زیادہ نام کی کوئی ملت پر دور کرو جو خام خیر چیز کو آپ نے مسئلہ بنا لیا اور اسی لیے آپ اختلاف کرتے تو میں ختم کیا دیتا ہوں، بات تو پھر وہی ہو جائے گی۔ مسئلہ بھی آگے شروع نہ کیا اور وقت بھی وہی ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے درمیان جو وقت ہے نبی علیہ السلام فرمایا جو دعا تم اللہ سے مانگو اللہ قبول کرے۔ اور آپ ہیں کہ آپ نے توجہ نہیں دی، میں نے تو الحمدللہ کچھ دعا کیا ہمیشہ یاد رکھیں گے امام کے بیٹھنے کے درمیان جو وقفہ ہے نا، بیٹھنا اور پھر کھڑے ہونا، حضور فرماتے ہیں جو دعا کرو اللہ قبول کرے۔ اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایک تقریر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اپنا کام کر لینا ہے، اس میں بات حال ہے نہ کسی فرمائش کی بات ہے۔ بات یہ ہے یہ جو مسجد کے دروازے ہیں ان کا روگن بہت میلا ہو گیا، اب ان کو نئے سرے سے روگن کرانا پھر تھی دبی آیا کام نہیں کہ یہ ایک دن بھی خالی کیا نا پیٹن کے بغیر کہ مینو آن کے پوچھ لیا نبی علیہ السلام کہنے کی نفات ہوئے پیدا نو ہوئے تو فوت بارہ میں بات نو نہیں فوت ہے چلو تو پھر ربیع الاول کی شادی کرنی چاہیے ہوگا تو چلو ربیع الاول کی شادی کرے تو تک نہیں رہنا وہ تو مڈے کٹیا گیا کہ جب شوال کی شادی کرے وہ بھی سنی بیٹھے تھے اہل سنت وال جماعت ہے اور بھی 5-4 کٹھے کر کے لالا لفظ اتنی بے عقل قوم۔ اور میں آگولا کو زور نہیں آ قرآن جڑا محرم کس واسطے شادی نہیں کرتا کہ جائز نہیں، قسم اللہ دی ہوگی کسی دن بھی شادی نہیں ہوئی، کسی دن کسی مہینے کسی تاریخ صبح شام رات کی شادی نہیں ہوتی ساری اولاد اگے محدود ہے۔ میں نہیں کروں اگر مسئلہ ہے تو پھر ساری اولاد گئی کسی مہینے شادی اتنا ظلم تھی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کر دو جنا کبھی کسی نے کیتا نادان دوست تو دنیا کہہ سکتی ہے۔ اچھا اللہ کے سبب الحمدللہ اگلے دن میں تیار ہو کے ہونا میں کلے کلے کی شہادت کی تاریخ پوچھنی ہے اور شہادت کا فلسفہ بھی دساں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ میں اگلی دفعہ بہت دوستوں نے ناز کیا اور میری گزارش میں 5 منٹ بنے آج کے پھر بھی 2-4 1.5 تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور نال لے کے آؤ نہ سارے دوستوں اور جنہوں نے پچھوں جمعے کے خطبے دین کے اعتبار گھر کے حاضری کے اعتبار مسجد میں رونق بخشی اللہ انہوں کا عمل قبول اینی دعا بڑھیا شکریہ وغیرہ کہڑا ادا کریے جب اللہ توفیق دینا تو شکریہ خدا کا ہی ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تمہیں میرے سے خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کو دعا منگی میں تو جزا نہیں لینا چاہوں
جیڑی حق دعا مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی واسطے کرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ دعا فرشتے کے حق کر. اگر میں کوئی دعا اتنے تے حق کی تو میرے حق فرشتے نے وہ دعا نیک کی ہے. اس واسطے میں دعوا الحمدللہ تمہیں یاد رکھا, تصا بھی الحمدللہ یاد رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ دو جہان سے تمہیں کامیابیاں نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.